الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کا ایک احسان اور بہت بڑا احسان جس نے جماعت احمدیہ کو ایک اکائی میں پرویا ہوا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جاری نظام خلافت ہے. جماعت احمدیہ کی تاریخ کے گزشتہ 106 سال اس بات کے گواہ ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد جیسا کہ آپ علیہ السلام نے رسالہ الوصیت میں بیان فرمایا تھا، افراد جماعت نے کامل اطاعت کے ساتھ نظام خلافت کو قبول کیا. دنیا میں بسنے والا ہر احمدی، چاہے وہ کسی قوم یا ملک سے تعلق رکھتا ہے، اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے ساتھ جو خلافت علی منہاج النبوت کا سلسلہ شروع ہونا تھا، اس سے جڑ کر رہنا اس کا سب سے بڑا فریضہ ہے. ان لوگوں کی بات نہیں میں کر رہا جو شروع میں علیحدہ ہو گئے اور ان کی اب حیثیت بھی کوئی نہیں. جو جماعت احمدیہ کی اکثریت ہے وہ جماعت جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و مرتبے کو سمجھتی ہے، وہ بہرحال اس بات کا ادراک رکھتی ہے کہ خلافت سے جڑ کر رہنا ہی اصل چیز ہے. اسی سے جماعت کی اکائی ہے، اسی سے جماعت کی ترقی ہے، اسی سے دشمنان احمدیت اور اسلام کے حملوں کے جواب کی طاقت ہم میں پیدا ہے. کیونکہ خدا تعالیٰ کی تائید و نصرت اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق اب اسلام کی اس نشت ثانیہ میں خلافت کے نظام سے وابستہ ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ صرف زبانی ایمان کا اعلان اللہ تعالیٰ کے فضل حاصل کرنے والا نہیں بنا دیتا، بلکہ آیت استخلاف میں جہاں اللہ تعالیٰ نے مومنوں میں خلافت کا وعدہ فرمایا ہے، ان کے خوف کو امن میں بدلنے کی خوشخبری دی ہے، خلافت سے وابستہ رہنے والوں کو تمکنت عطا فرمانے کا اعلان فرمایا ہے. وہاں ان انعامات کا صرف ان لوگوں کو موجود ٹھہرایا ہے جو عبادتوں اور دعاؤں کی طرف توجہ دینے والے ہوں اور اس مقصد کے لیے قربانیاں کرنے والے ہوں کہ خدا کی توحید دنیا میں قائم کرنی ہے. لا الہ الا اللہ کہنے والے تو بہت سے ہوں گے، پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں، لیکن حقیقی لا الہ الا اللہ کہنے والے وہی ہیں
جو ہر حالت میں صرف خدا تعالیٰ کی طرف دیکھتے ہیں، غیر اللہ کی طرف ان کی نظر نہیں ہوتی۔ بس ہر یوم خلافت جو ہم مناتے ہیں، ہمیں اپنی دعاؤں اور عبادتوں اور توحید پر قائم رہنے اور توحید کو پھیلانے کے معیاروں کو ماپنے کی طرف توجہ دلانے والا ہونا چاہیے۔ ورنہ اگر یہ نہیں، اگر ہمارے معیار اللہ تعالیٰ سے تعلق میں پہلے سے بلند نہیں ہو رہے، تو جلسے، تقریریں، علمی باتیں اور خوشیاں منانا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ بس اس روح کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دعاؤں کی طرف ہماری توجہ ہوگی، توحید کی حقیقت کو سمجھنے کی طرف ہماری نظر ہوگی، تو ہم میں سے ہر ایک ان فضلوں کا وارث بنے گا جس کا اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے وعدہ فرمایا۔ گزشتہ خطبے میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ ہر پریشانی اور ہر مشکل کے وقت ہمیں خدا تعالیٰ کے آگے جھکنا چاہیے۔ دنیاوی طریقہ احتجاج جو ہے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ خلافت سے وابستہ رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جلب کرنے اور پریشانیوں سے نجات پانے اور امن کی حالت میں آنے والوں کے لیے، جیسا کہ میں نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے دعاؤں اور عبادتوں کی طرف توجہ دلائی۔ بس یہی ہمارے اصل ہتھیار ہیں جن پر ہم مکمل اور مستقل انحصار کر سکتے ہیں۔ دعاؤں کے ہتھیار کو چھوڑ کر ہم چھوٹے اور عارضی ہتھیاروں کی طرف دیکھیں گے تو ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ نہ کبھی چھوٹے ہتھیاروں سے کسی کو کامیابی ملی ہے یا نہ ملا کرتی ہے۔ انبیاء کی تاریخ میں ہمیں کامیابیاں انہیں دعاؤں کے ذریعے سے ملتی نظر آتی ہیں، اور خاص طور پر جب ہم اسلام کی تاریخ دیکھیں، اور خاص طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت راشدہ کے زمانے کو دیکھیں، تو دنیاوی طاقت سے نہیں، اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے ہی فتوحات ملی، اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق فتوحات ملی۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ تمام تر وعدوں کے باوجود ان فتوحات کو حاصل کرنے کے لیے جان کی قربانیاں بھی دینی پڑیں، باتوں کے معیار بھی بلند کرنے پڑے۔ یہاں ضمناً یہ بھی ذکر کر دوں کہ گزشتہ خطبے میں نے ایک احمدی کا ذکر کیا تھا جس نے اپنے شیعہ دوست کے حوالے سے بات کی تھی کہ تم لوگ صحیح جواب نہیں دیتے، اور یہ بھی کہ لگتا ہے کہ شاید میں نے یہ بتایا تھا کہ ان احمدی دوست کی سوچ بھی یہی ہے کہ دنیاوی کوشش کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ انہوں نے مجھے خط لکھا ہے، میں نے نام تو نہیں لیا تھا کہ بہرحال سمجھ گئے کہ اپنے شیعہ دوست کا میں نے ذکر کیا تھا، میری ایسی سوچ نہیں ہے، لیکن بہرحال اور جگہوں سے مجھے مختلف جگہوں سے ایسی باتیں پہنچتی رہتی ہیں جن سے ایسی سوچ کا اظہار ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات دعاؤں سے ملنے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح توجہ دلاتے ہوئے ہمیں فرماتا ہے کہ فصلی لربک وانحر، بس تو اپنے رب کی عبادت کر اور اس کے لیے قربانیاں دے۔ پھر یہ عبادت اور قربانیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو وارث بنائیں گے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ انسانی فطرت ہے
اور اس کے مطابق یہ فطرت جو ہے اس کے مطابق لمبے عرصے کی پریشانیاں اور تنگیاں اور ابتلا انسان کو بے چین کر دیتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں ذکر کیا تھا کہ ایسے حالات میں رسول اور مومنین بھی متاع نصر اللہ کہ اللہ کی مدد کب آئے گی اس کی آواز بلند کرتے ہیں. بے چین ہو کر ان کے دل سے یہ آواز بلند ہوتی ہے. مایوسی کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے رحم کو ابھارنے کے لیے، اس کے فضل کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا تعالیٰ کی گود میں ڈالتے ہوئے دعاؤں کو اپنی انتہا تک پہنچاتے ہوئے قربانیوں کے معیار قائم کرتے ہوئے یہ آواز بلند کرتے ہیں. تب پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ آواز آتی ہے کہ الا ان نصر اللہ قریب، کہ سنو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے. مختلف اوقات میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی نصرت کے قریب ہونے کے نظارے دیکھے ہیں. آپ کو بھی الہام یہ فرمایا گیا تھا اور پھر عملاً دیکھا بھی. آپ نے تو دیکھی ہی ہیں لیکن ہم نے بھی مختلف وقتوں میں یہ نظارے دیکھے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی دیکھتے رہیں گے. اس کے اپنے اپنے دائرے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد اپنے نظارے دکھاتی ہے. اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کی فتح کی صورت میں آخری عظیم الشان نظارہ بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. دشمن کے منصوبے بہت خطرناک ہیں. دنیاوی نظر سے دیکھیں تو بظاہر خوفناک صورتحال نظر آتی ہے، خاص طور پر مسلمان ممالک اور پاکستان میں تو خصوصی طور پہ. لیکن اللہ تعالیٰ جو سب قدرتوں کا مالک ہے وہ خیر الماکرین ہے. دشمن کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملانے کی طاقت رکھتا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ان سب کے مکر ان پر الٹائے جائیں گے. لیکن ہمیں دعاؤں اور استغفار کی طرف بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے بھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی فتوحات کو سنبھالنے کے لیے بھی ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ پس اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر اور اس سے مغفرت مانگ. بس اس مضمون کو سمجھنے کی ہم سب کو ضرورت ہے. اپنی ان دعاؤں کو انتہا تک پہنچانے کی ضرورت ہے. میں نے پہلے بھی اس طرح توجہ دلائی تھی کہ قربانیوں کے مضمون کو تو ہم بہت حد تک سمجھتے ہیں لیکن دعاؤں کی حقیقت کو سمجھنے کی بھی بہت ضرورت ہے. اگر ہم نے ان قربانیوں کے پھل جلد سے جلد حاصل کرنے ہیں تو دعاؤں کے معیاروں کو بلند کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اپنے اندر وہ حالت پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو خدا تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیل ما تذکرون، کہ نیز بتاؤ تو کون کسی بے کس کی دعا سنتا ہے جب وہ جو اس خدا سے دعا کرتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اور وہ تم دعا کرنے والے انسانوں کو ایک دن ساری زمین کا وارث بنا دے گا۔ کیا اس قادر مطلق اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ تم بالکل نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، جب تک کثرت سے اور بار بار اضطراب سے دعا نہیں کی جاتی وہ پرواہ نہیں کرتا۔ دیکھو کسی کی بیوی یا بچہ بیمار ہو یا کسی پر سخت مقدمہ آ جاوے تو ان باتوں کے واسطے اس کو کیسا اضطراب ہوتا ہے۔ پس دعا میں بھی جب تک سچی تڑپ اور حالت اضطراب پیدا نہ ہو تب تک وہ بالکل بے اثر اور بےہودہ کام ہے۔ قبولیت کے واسطے اضطراب شرط ہے، جیسا کہ فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ بس ہمیں اپنی عبادتوں اور دعاؤں میں پہلے سے بڑھ کر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اضطراب پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کے رحم کو ابھارنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت میں بعض دعاؤں کی طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں جو پہلے بھی جماعت احمدیہ کی جوبلی کے لیے بھی اس کے مسیح ثالث نے بتائی تھیں، پھر بعد میں خلاف جوبلی کے لیے میں نے بتائی تھیں۔ ان کو بھولنا نہیں، نہ کم کرنا ہے، ان کو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، مستقل اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا چاہیے، اور پھر اپنی نمازوں کو، اپنی عبادتوں کو بھی سنوار کر ادا کرنے کی اور اللہ اس کا حق ادا کرتے ہوئے ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تبھی ہم دعاؤں کو بھی حق ادا کر سکتے ہیں۔ MTA پر تو دعائیں آتی رہتی ہیں، لیکن بہرحال یاد دہانی کے طور پر بتا دیتا ہوں۔ ان میں سے پہلے سورہ فاتحہ ہے، اس کو بہت زیادہ اس کو پڑھنا چاہیے۔ درود شریف ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اس کو بہت زیادہ ورد کریں۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو الہامی دعا سکھائی گئی تھی، درود سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس کو بہت زیادہ پڑھیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو بولنے کے لحاظ سے زبان پر نہایت ہی ہلکے ہیں، لیکن وزن کے لحاظ سے ترازو میں بہت وزنی ہیں اور خدائے رحمان کی بہت ہی پیارے ہیں، اور وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ نے فرمایا خدائے رحمان کے بہت پیارے ہیں، بس اللہ تعالیٰ کے رحم کو ابھارنے کے لیے یہ دعا بھی بہت ضروری ہے۔ پھر یہ دعا تھی جو اب بھی پڑھنی چاہیے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، یعنی اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے نہ دینا بعد اس کے کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا ہے، اور ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا کر، یقیناً تو ہی ہے بہت عطا کرنے والا ہے۔ حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ نے حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات کے بعد خواب دیکھی تھی، اور آپ نے کہا تھا، یہ بڑی تاکید فرمائی تھی کہ دعا بہت پڑھا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا والی۔ حضرت خلیفہ اول کو جب آپ نے یہ خواب سنائی تو خلیفہ اول نے فرمایا کہ میں اب اسے کبھی پڑھنا نہیں چھوڑوں گا
بہت زیادہ پڑھوں گا۔ اور یہ فرمایا کہ جہاں اس میں ایمان کی مضبوطی کے لیے اللہ تعالیٰ سے التجا ہے، وہاں یہ دعا نظام خلافت سے جڑے رہنے کے لیے بھی بہت بڑی دعا ہے۔ پھر ایک دعا تھی جس کی دعا توجہ دینے کی ضرورت ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اے ہمارے رب ہم پر صبر نازل کر اور ہمارے قدموں کو ثبات بخش اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد کر۔ پھر اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم کی دعا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم کی طرف سے کوئی خطرہ محسوس فرماتے تھے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے کہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، کہ اے اللہ ہم تجھے ان کے سینوں میں ڈالتے ہیں اور ان کی شرارتوں سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم کا ترجمہ، اے اللہ ہم تجھے ان کے سینوں میں ڈالتے ہیں، پوری طرح واضح نہیں ہوتا، سمجھ نہیں آتی کیا مطلب ہے اس کا۔ اس کے نہر کے لغوی معنی بتاؤں تو شاید مزید واضح ہو جائے۔ نہر کہتے ہیں سینے کے اوپر کے حصے کو، یا سینے اور گردن کے جوڑ کو، خاص طور پہ اس جگہ یہ گڑھا ہے اس جگہ کو، سانس کی نالی کے اوپر کا حصہ، یعنی یہ اس کا مطلب بنے گا کہ اے اللہ تو ہی ان پر ایسا وار کر جس سے ان کی زندگی کا سلسلہ منقطع ہو جائے اور ہم ان کی شرارتوں سے بچ جائیں۔ تو ہی ہے جو ان شریروں اور فساد پیدا کرنے والوں اور ظلم کرنے والوں کی طاقت توڑنے والا ہے، بس ان کا خاتمہ کر اور ہمیں ان کے شر سے اپنی پناہ میں لے لے۔ پھر استغفار کا بھی جیسا کہ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے استغفار کرو بہت زیادہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی دعا ہے۔ پھر اسی طرح کچھ عرصہ ہوا میں نے ایک خواب کی بنا پہ کہا تھا کہ رب کل شیء خادمک کا رب فاحفظنی وانصرنی وارحمنی کی دعا بہت زیادہ پڑھیں۔ پھر یہ دعا بھی شامل کریں اس میں جو میں نے گزشتہ خطبے میں بتائی تھی کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اے ہمارے رب ہمارے قصور یعنی کوتاہیاں اور ہمارے اعمال میں ہماری زیادتیاں ہمیں معاف کر اور ہمارے قدموں کو مضبوط کر اور کافر لوگوں کے خلاف ہماری مدد کر۔ اس کے علاوہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک الہامی دعا ہے، اسے پڑھنے کی بہت ضرورت ہے۔ دشمن اب اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے تو ہمیں بھی دعائیں کرنی چاہیے۔ حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں کہ میں اپنی جماعت کے لیے اور پھر قادیان کے لیے دعا کر رہا تھا تو یہ الہام ہوا کہ زندگی کے فیشن سے دور جا پڑے ہیں۔ پھر فسائقہم تسیقا، یعنی بس پیس ڈالنے کو خوب پیس ڈالنا۔ فرمایا کہ میرے دل میں آیا کہ اس پیس ڈالنے کو میری طرف کیوں منسوب کیا گیا ہے۔ اتنے میں میری نظر اس دعا پر پڑی جو 1 سال ہوا بیت الدعا پر لکھی ہوئی ہے، اور وہ دعا یہ ہے، یا رب فاسمع دعائی ومزق اعداءک و اعدائی وانجز وعدک وانصر عبدک وارنا ایامک وشاہر لنا حسامک ولا تذر من الکافرین شریرا، کہ اے میرے رب تو میری دعا سن اور اپنے دشمنوں اور میرے دشمنوں
کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور اپنے وعدہ پورا فرما اور اپنے بندے کی مدد فرما اور ہمیں اپنے دن دکھا اور ہمارے لیے اپنی تلوار سونت لے اور انکار کرنے والوں میں سے کسی شریر کو باقی نہ رکھ۔ بس یہ دعائیں ہیں، ان کی طرف بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ اب اس کے بعد میں آج اپنے ایک انتہائی پیارے، مخلص، باوفا، نافع الناس اور بہت سی خوبیوں کے مالک، جن کا نام ڈاکٹر مہدی علی قمر تھا، ابن مکرم چودھری فرزند علی صاحب کا ذکر خیر کروں گا، جنہیں 26 مئی کو روضہ میں شہید کر دیا گیا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ 2 نامعلوم موٹر سائیکل سوار صبح تقریباً 5 بجے جب یہ بشتی مقبرے میں جا رہے تھے دارالفضل کے قریب، وہاں فائرنگ کر کے انہوں نے آئے اور انہوں نے شہید کیا ان کو فائرنگ کر کے۔ یہ کہتے ہیں کہ مکرم ڈاکٹر مہدی علی صاحب جو ہارٹ اسپیشلسٹ تھے، اپنی اہلیہ اور بچوں کے ہمراہ 2 یوم قبل امریکہ سے وقف عارضی کے لیے طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ میں تشریف لائے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کی رہائش بھی وہیں تھی، اور 26 مئی 2014 کی صبح بعد نماز فجر اہلیہ ایک بیٹے اور عزیزہ کے ہمراہ بشتی مقبرے کے دعا کے لیے جا رہے تھے۔ کچی سڑک پر بشتی مقبرے گیٹ کے سامنے پہنچے تھے کہ ایک موٹر سائیکل پر سوار 2 افراد آئے، جنہوں نے آ کر ڈاکٹر صاحب پر فائرنگ کر دی اور مین روڈ پر سرودہ کی طرف فرار ہو گئے فائر کر کے، اور 11 گولیاں فائر کیں جو ان کو لگیں، جس سے ڈاکٹر صاحب موقع پر شہادت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ڈاکٹر صاحب شہید کے خاندان کا تعلق گوکھوال ضلع فیصل آباد سے ہے۔ ان کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ آپ کے والد مکرم چودھری فرزند علی صاحب کے ذریعے سے ہوا تھا، جنہوں نے اوائل جوانی میں حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے احمدیت میں شمولیت اختیار کی تھی۔ چودھری صاحب کی بیعت کے بعد ان کے تایا، ان کے بھائی مکرم چودھری اللہ دتہ صاحب نے بیعت کر لی، پھر یہ خاندان روا شفٹ ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب شہید کے نانا مکرم ماسٹر ضیاء الدین صاحب شہید روا کے وکیلوں میں پہلے شہید تھے، جو 1974 میں سرگودا اسٹیشن پر فائرنگ سے شہید ہوئے۔ اس وقت یہ ماسٹر ضیاء الدین صاحب محلہ دارالبرکات کے صدر اور تعلیم اسلام اسکول میں استاد بھی تھے۔ ڈاکٹر صاحب شہید 23 ستمبر 1963 کو روا میں پیدا ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب کی پیدائش کے روز حضرت مرزا بشیر احمد صاحب قمر الانبیاء کا وصال ہوا۔ اسی مناسبت سے ڈاکٹر صاحب کے والد نے ان کے نام کے ساتھ قمر کا لگا دیا۔ پھر ڈاکٹر صاحب کے نانا شہید جو تھے، انہوں نے حضرت مسلم موعود کے نام کا حصہ بشیر الدین کو بھی ساتھ شامل کر دیا، چنانچہ ڈاکٹر صاحب شہید کا پورا نام مہدی علی بشیر الدین قمر ہو گیا، اور یہی نام ہر جگہ لکھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب شہید نے ابتدائی تعلیم ربا میں تعلیم اسلام کالج، اسکول اور کالج میں لی۔ نہایت ذہین اور ہونہار طلباء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ پھر پنجاب میڈیکل کالج فیصل آباد میں میڈیکل کی تعلیم شروع کی۔ وہاں پڑھائی کے دوران احمدیت کی وجہ سے طلباء نے کافی مخالفت کی، ان کی کتابیں اور سامان وغیرہ جلا دیا، جس کی وجہ سے کچھ عرصے کے لیے واپس ربا آ گئے۔ پھر حالات بہتر ہوئے، دوبارہ جا کر تعلیم شروع کی، MBBS کا امتحان پاس کیا۔ پھر 1999 سے 89 سے جولائی 91 تک 2 سال فضل الرحمن ہسپتال روا میں خدمات سر انجام دیتے رہے۔ بعض اپنی والدہ کے ساتھ کینیڈا منتقل ہو گئے۔ کینیڈا میں میڈیکل کے امتحانات پاس کرنے کے بعد ہاؤس جاب کیا، پھر بروکلین یونیورسٹی میں نیو یارک چلے گئے، وہاں کارڈیالوجی میں اسپیشلائزیشن کیا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد کولمبس اوہایو میں اپنے جاب شروع کیا امریکہ میں۔
وہیں پھر مستقل رہائش اختیار کر لی. اور طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ کے قیام کے بعد جب میں نے تحریک کی ڈاکٹروں کو، تو یہ بھی وقفے عارضی کے لیے آتے تھے. اس سے پہلے بھی 2 دفعہ آ چکے تھے، اب تیسری دفعہ تشریف لائے تھے. جماعتی طور پر بھی مختلف سطح پر ان کو کام کرنے کی توفیق ملی. بڑے نرم مزاج، نرم خو اور نرم رو شخصیت کے مالک تھے. ہر کسی کے ساتھ ہمدرد اور دکھ درد میں شریک ہوتے تھے. کبھی کسی سے لڑائی جھگڑا یا تنگی ترشی نہیں کی. ڈاکٹر صاحب کی اہلیہ نے بتایا کہ میرے ساتھ بھی بےحد نرم رویہ رکھتے تھے، ہر طرح دلداری کرتے، غلطیوں کو ہمیشہ نظر انداز کیا، کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دی. بچوں کے لیے بڑے شفیق اور مہربان باپ تھے. بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کا ہر وقت خیال رکھتے تھے. انتہائی منکسر المزاج تھے. یہ کہتی ہیں اگر کسی بات پہ غصہ آ جاتا ہمیشہ کہتے غصہ نہیں کرتے. طبیعت میں عاجزی اور انکساری بہت تھی. سسرالی رشتہ داروں کا بھی بہت خیال رکھتے تھے. ان کی خوش دامن نے بتایا کہ میں 5 سال امریکہ جا کے ان کے پاس رہی اور کبھی اونچی آواز سے بات نہیں کی اور ہمیشہ اپنی ماں کی طرح میرا عزت و احترام کیا. مہمان نوازی بھی ان کا ایک بہت بڑا شیوا تھا. جماعتی تقریبات کے موقع پر مہمان ٹھہرانے کا اہتمام کرتے اپنے گھر میں، پھر ایئرپورٹ سے لانے لے جانے کا کام کرتے. غریبوں اور ضرورت مندوں کی کثرت سے امداد کیا کرتے تھے. شہید اپنے شعبے کے علاوہ ادبی ذوق بھی رکھتے تھے. ایک اچھے شاعر بھی تھے. ان کا مجموعہ کلام برگ خیال کے نام سے طباعت کے مراحل میں ہے. اسی طرح اچھے کیلیگرافی بھی اچھی کر لیتے تھے. خلافت سے انتہائی گہری محبت اور خلوص کا تعلق تھا ان کا، اور ہر تحریک پر فوری لبیک کہنے والے تھے. بڑھ چڑھ کر چندہ دیتے تھے. کولمبس کی مسجد کی تعمیر میں بھی ایک بہت بڑی خطیر رقم پیش کی انہوں نے. اس کی زیبائش و آرائش کا کام بھی کیا. اسی طرح اپنے آبائی محلہ دارالرحمت غربی ربا کی مسجد کے لیے بھی بڑی رقم دی. طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ کے لیے بھی عطیات کی فراہمی میں پیش رہتے تھے. دعوت اللہ کا جنون کی حد تک ان کو شوق تھا اور دینی مطالعہ بھی اللہ سے کافی تھا. یوٹیوب پر غیر احمدیوں اور معترضوں کے اعتراضوں کے مؤثر جواب دینے میں مستعد تھے. ان کے لواحقین میں اہلیہ محترمہ وجیہہ مہدی اور 3 بیٹے عزیزم عبداللہ علی عمر 15 سال، ہاشم علی عمر 7 سال اور عزیزم اشر علی عمر 3 سال ہیں. جو چھوٹا بچہ ان کو ساتھ ہی تھا جب ان کو گولیاں ماری گئیں. ان کی شاعری کی بات کی تھی تو وہ نمونتاً میں بتا دوں 28 مارچ 2014 کو جنہوں نے جو اپنی آخری نظم کہی اس کے 2-3 شعر یہ ہیں: موت کے روبرو کریں گے ہم زندگی کے حصول کی باتیں، نہ مٹا پائے گا یزید کوئی حق ہے ابن بطول کی باتیں، سب فنا ہوگا پر رہیں گی تمام باقی اللہ رسول کی باتیں. پھر ایک ان کا پرانا ایک شعر ہے پہلے کا بھی کہ اللہ تیری راہ میں یہی آرزو ہے اپنی، اے کاش کام آئے خون جگر ہمارا. پھر اپنی شاعری میں ایک نور استخلاف کے نام سے ایک نظم ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ رحمت حق نے پلایا ہے یوں جام زندگی، کہ بندھا اپنا خلافت سے نظام زندگی. رشک ہے شمس و قمر کو نور استخلاف پر، ابلیس کے چیلوں پہ ہے تاریک شام زندگی. ہادی علی صاحب جو ہمارے مولوی سلسلہ ہے یہاں بھی رہے ہیں بڑا لمبا عرصہ. ڈاکٹر صاحب ان کے چھوٹے بھائی تھے، اور جس طرح ہادی علی صاحب کیلیگرافی کرتے ہیں یہ بھی لکھا ہے انہوں نے بھی. ڈاکٹر صاحب کو بھی اسی طرح کیلیگرافی کا بڑا شوق تھا، لکھا کرتے تھے. ہادی علی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی بہت ہی غیر معمولی انسان تھے. ان کی جدائی سارے خاندان کے لیے گویا ایک بہت بڑا صدمہ ہے، مگر محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارا خاندان اللہ تعالیٰ کی رضا پر صدق کے دل سے راضی اور صابر و شاکر ہے. ان کی مہدی علی شہید کی ای میلز پر اس طرح کے فقرے لکھے ہوتے تھے: قولوا للناس حسنا. ان کی ہمشیرہ کہتی ہیں کہ بچپن سے ہی بہت پیاری مدبرانہ اور بزرگ طبیعت کے مالک تھے، فضولیات سے ہمیشہ بچتے.
نہایت شوق اور باقاعدگی سے نماز ادا کرتے. بچپن سے ہی ذیلی تنظیم کے فعال رکن تھے. جب طفل تھے تو سلیلہ صبح نماز فجر سے پہلے کیا کرتے تھے لوگوں کو جگانے کے لیے. بچپن سے مطالعہ کا شوق تھا اور جماعتی کتب کا مطالعہ بہت کم سنین سے شروع کر دیا تھا. اکثر بزرگ جن کے محلے میں رہتے تھے ان سے استفادہ کیا کرتے، ان کے پاس جایا کرتے تھے. مولانا عبداللطیف صاحب بھاگلپوری صاحب، بھاگلپوری تھے، بھاگلپوری نہیں بھاگلپوری. اسی طرح صوفی بشارت الرحمان صاحب وغیرہ، مولانا ابوالطاف صاحب وغیرہ. ربا سے ایک خاص محبت تھی ان کو جو ساری زندگی آپ کے دل میں رہی، یہاں تک کہ اپنی جان بھی اسی سرزمین ربا میں اپنے خدا کے حضور پیش کی. والدین کی خواہش پر ڈاکٹر بنے اور بہت بڑے پائے کے ڈاکٹر بنے اور کئی اعزازات حاصل کیا. عام ڈاکٹر، معمولی ڈاکٹر بھی نہیں تھے یہ. طبیعت میں بہت ٹھہراؤ تھا، کبھی وقت ضائع نہیں کرتے تھے، ہمیشہ علم کی جستجو رہی. بچوں کی تربیت بھی بہت اعلیٰ کی. مصروف الاوقات ہونے کے باوجود اپنی بیوی بچوں کے لیے وقت نکالتے. اپنے بچوں کو قرآن کریم بھی انہوں نے خود سکھایا اور پڑھایا. یہاں ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمیں وقت نہیں. اعلیٰ پائے کے شاعر مصور یہ تو بتا دیا میں نے. دوسروں کے معاملے میں عفو سے کام لینے والے، خود تکالیف برداشت کر لیتے تھے اور پوچھنے پر یہی کہتے تھے کہ اللہ کی رضا کی خاطر کر رہا ہوں. ان کے ایک دوست ڈاکٹر محمود کہتے ہیں کہ ہم روم میٹ تھے کالج میں، میڈیکل کالج میں. وہاں دیکھنے کا موقع ملا اس مواصلات کے پابند، اور میرے سے سینئر تھے اس لیے بڑی پیار سے رہنمائی بھی فرماتے تھے. کوئی غلط کام دیکھتے تو خدمت خلق کا جذبہ ہمیشہ غالب رہا. ربا کا پہلا بلڈ بینک بھی ڈاکٹر مہدی علی شہید اور ڈاکٹر سلطان مبشر اور ڈاکٹر محمود صاحب نے شروع کیا، لیکن اس میں زیادہ کوشش ڈاکٹر مہدی علی صاحب کی تھی. اب یہ بلڈ بینک اللہ تعالیٰ کے فضل سے اچھا لوگوں ارد گرد کے لوگوں کو بھی جب بھی خون کی ضرورت پڑے خون مہیا کرتا ہے. ڈاکٹر نسیم رحمۃ اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ شہید نہایت عاجز اور منکسر المزاج طبیعت کے مالک تھے. ہمیشہ چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی. ابھی کچھ دن ہوئے مجھے مل کے گئے تھے. وہی مسکراتا چہرہ جب سے ان کی شہادت کی خبر ملی ہے بار بار سامنے آ جاتا ہے. بڑا پرسکون چہرہ، اور شہادت کے وقت بھی جیسا کہ بعض لکھنے والوں نے لکھا ہے جو ان کی تصویر دیکھی ہے، سینہ خون سے بھرا ہوا ہے لیکن بڑے پرسکون انداز میں لگتا ہے سوئے ہوئے ہیں. عبدالسلام ملک صاحب جو صدر ہیں کولمبس جماعت کے کہتے ہیں کہ جماعت ڈاکٹر مہدی علی صاحب ہماری جماعت میں آئے 10 سال قبل آئے تھے اور شروع سے ہماری لوکل عاملہ کے فعال رکن تھے. جماعت کی اطاعت کا بھرپور جذبہ ان کی ذات میں ودیت تھا. کبھی کسی بات پر آرگومنٹ نہیں کرتے تھے، ہمیشہ خندہ پیشانی سے ہر بات کو قبول کرتے. کبھی یہ نہ کہتے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا. جب بھی کوئی ذمہ داری آپ کے سپرد کی گئی ہمیشہ اسے عمدگی سے نبھایا. خلافت سے ایک والہانہ رنگ میں عشق تھا. اور جب میں 2012 میں وہاں گیا ہوں کولمبس امریکہ کے دورے پہ، تو رات بھر جا کے انہوں نے مسجد کی آرائش اور خطاطی کا کام کرتے رہے. کئی بینر لگائے اور ان کے بھائی بھی ساتھ تھے ان کے ہادی صاحب. اور ساری رات بھر مسجد میں کام کرنے کے بعد صبح اپنے ہسپتال کی ڈیوٹی بھی پوری نبھائی. اور پھر یہ کہ مسجد کی سجاوٹ پہ جو بھی خرچ ہوا انہوں نے ہمیشہ اپنی جیب سے ادا کیا. اور جب مسجد میں کام کر رہے ہوتے تھے تو کوئی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ آپ اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں. نہایت سادگی سے اپنی خدمت کر رہے ہوتے تھے. مالی قربانی میں صف اول میں رہے، پہلے بھی بتا چکا ہوں. تو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مجھے بھی کام کرنے کا موقع ملا. یہ بھی ڈاکٹر ہیں. کئی دفعہ ایسا ہو جاتا کہ آپ کی کامیابی کو دیکھ کر بعض دوسرے لوگ حسد کی بنا پر مشکلات کھڑی کرتے تھے. آپ ہمیشہ خندہ پیشانی سے ان مشکلات کا سامنا کرتے. کبھی آپ کو میں نے غصے میں نہیں دیکھا.
ہمیشہ ہی پرسکون اور مسکراتے ہوئے پایا، اور یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی، خلیفہ وقت کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، کوئی فکر کی بات نہیں۔ یہاں آیا جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں، چند دن رہے اور بڑے خوش تھے، جا کے دوستوں کو بتایا کہ میں مل کے آیا ہوں، میٹنگ کی باتیں کی۔ یہ ایک لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اب ای میل پہ یہ بھی لکھا ہوتا تھا کہ اپنے اندر وہ تبدیلی پیدا کرو جو تم دوسروں میں دیکھنا چاہتے ہو، اور خود اس کی زندہ مثال تھے۔ ڈاکٹر نوری صاحب جو ہیں ہمارے ربا میں ڈاکٹر طاہر انسٹیٹیوٹ کے، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مہدی علی صاحب اپنے مریضوں میں بےحد مقبول تھے۔ غریب اور نادار مریض آپ کے پاس بہت خوشی اور امید سے علاج کے لیے آتے تھے، ذاتی دلچسپی اور توجہ سے ہر مریض کو دیکھتے۔ طبیعت میں انتہائی سادگی تھی، لباس اتنا سادہ ہوتا کہ ان کو مریضوں کے درمیان دیکھ کر پہچاننا مشکل ہوتا تھا۔ طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ میں خدمت کے لیے اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر اور بغیر کسی تکلف کے پیش کیا۔ ارادے کے بہت پکے تھے، بے لوث خدمت خلق کے لیے ان کا اس ہسپتال میں آتے رہنا اپنا پیشہ کے ساتھ پرخلوص وابستگی کا ثبوت ہے۔ انتہائی عاجز انسان تھے، حافظہ کمال کا تھا۔ قرآن کریم اور کتب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے علم کے ساتھ ساتھ شاعری اور کیلی گرافی میں بھی دلچسپی تھی۔ مبارک صدیقی صاحب ہمارے یہاں جو ہیں وہ بھی ان کے کلاس فیلو تھے، کہتے ہیں کہ مہدی علی بچپن سے ہی مومنانہ صفات کے حامل خوبصورت اور ذہین انسان تھے۔ جماعت احمدیہ کی جانثار خادم اور خلافت سے ازحد پیار کرنے والے تھے۔ علم اور مالی فراخی میں ہمیشہ ہم سے بہت آگے ہونے کے باوجود انتہائی حلیم اور عاجز قسم کے انسان تھے۔ کہتے ہیں کہ اسکول کے زمانے میں بعض اوقات میرے پاس کورس کی ساری کتابیں نہیں ہوتی تھیں تو یہ مجھے کہتے کہ آدھا دن کتاب میں نے پڑھ لی ہے، آدھا دن کتاب تم پڑھ لو۔ حتیٰ کہ بعض اوقات عین اس وقت جب اگلے روز امتحان ہوتا تھا آپ جلدی جلدی کتاب پڑھ کر مجھے پکڑا جاتے کہ اب باقی دن تم پڑھ لو۔ اس کے باوجود بھی اب زیادہ تر اول پوزیشن ہی حاصل کرتے تھے۔ لندن آئے گزشتہ دنوں جب آئے تھے تو میں نے کہا امریکہ کے ایک بڑے سرجن بن گئے ہیں تو اب تو کسی اچھے ریسٹورنٹ میں لے کے چلتے ہیں۔ کہنے لگے میں وہی عاجز انسان ہوں، کسی غریب سے ہوٹل میں چلے جائیں وہیں کھانا کھا لیں گے۔ کبھی آپ کے منہ سے غیر شائستہ لفظ نہیں سنا۔ نظام جماعت کے بارے میں بڑی غیرت رکھتے تھے اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ آپ کے سامنے کسی چھوٹے سے چھوٹے جماعتی عہدیدار کے خلاف بھی کوئی بات کر سکے۔ ایک مثالی احمدی تھے، غریب دوستوں کی مالی مدد کرتے تھے لیکن ایسے رنگ میں کسی کانوں کان خبر نہ ہو۔ ان کے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی آواز نہایت رسیلی اور دلکش اور دلربا تھی۔ تلاوت اور تقریر کے مقابلوں میں بچپن سے حصہ لیا کرتے تھے، ہمیشہ اچھی پوزیشن لیتے رہے۔ حضرت مسلم موعود کے شعر اکثر پڑھا کرتے تھے، چند وہ یہ ہیں، کہتے ہیں جو بھی میرے کانوں میں گونج رہے ہیں ان کی شہادت کے بعد، وہ شعر یہ ہے حضرت مسلم موعود کے کہ ابد سے باغ احمد کی تباہی کی یہ تدبیریں، چھپی بیٹھی ہیں تیری راہ میں مولا کی تقدیریں۔ بھلا مومن کو قاتل ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے، نگاہیں اس کی بجلی ہیں تو آہیں اس کی شمشیریں۔ تیری تقصیریں خود ہی تجھ کو لے ڈوبیں گی اے ظالم، لپٹ جائیں گی تیرے پاؤں میں وہ بن کے زنجیریں۔ پھر ڈاکٹر مبشر صاحب بھی لکھتے ہیں، سلطان مبشر صاحب کے غریبوں کا بہت خیال رکھنے والے۔ گزشتہ سال آئے تو بینک اکاؤنٹ کھلوا کے مجھے بتایا کہ میں نے یہاں پیسے جمع کروا دیے ہیں، ضرورت مندوں کی مدد کر دیا کرو ان سے۔ ایک دن فون آیا کہ فلاں سابق کارکن ہے جماعت کا اور وہ کارکن نہیں، ان کو پیسوں کی ضرورت ہے، مکان بنا رہے ہیں وہ، تو ان کو 1 لاکھ روپے دے دو۔ اسی طرح یہ بھی کہا کہ اسٹوڈنٹ اگر کوئی میڈیکل کالج میں پڑھنا چاہے تو اس کا خرچہ میں سارا دوں گا۔
پھر ایک ان کے دوست ہیں حافظ عبدالقدوس، بتایا کہ ڈاکٹر صاحب فضل ہسپتال میں تھے تو ایک دن دوپہر کو ان کے گھر تشریف لائے اور ایک لاوارث مریض ہے، بتایا کہ لاوارث مریض ہے، اسے ایک بوتل خون تو میں نے دے دی ہے، ایک مزید کی ضرورت ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ دیں۔ تو آئر ہارٹ انسٹیٹیوٹ کے لیے سامان وغیرہ بھیجتے رہتے تھے، اسٹینٹ وغیرہ جو ڈالتے ہیں آپریشن کے لیے، اور بڑے کہتے تھے مجھے فخر ہے ہسپتال کی خدمت کر کے۔ پھر یہ بھی چاہتے تھے کہ ربا مکان بناؤں تاکہ جماعت کی رہائش پہ بوجھ نہ بنوں۔ بچوں کی تربیت کے بارے میں بھی ان کو تسلی تھی، باوجود امریکہ میں رہتے ہوئے اللہ کے فضل سے اچھی تربیت ہو رہی ہے، کیونکہ خود توجہ دیتے تھے ذاتی طور پہ۔ ایک ان کے دوست کہتے ہیں کہ ہمارا بڑا پیارا بھائیوں جیسا تعلق تھا، اس سال ہفتہ کی رات کو ربا پہنچے تو فوراً آنے کہا، رات کے 10 بجے تھے، میں نے آرام کرنے کا انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی آؤ، خیر ملاقات ہوئی، بہت پیار سے ایک جدید اسٹیتھوسکوپ کا تحفہ پیش کیا جسے خاص طور پر لائے تھے، اور پھر نمازوں کے بارے میں قبلے کا رخ وغیرہ پوچھا۔ رات کو کہتے ہیں ملاقات ہوئی، 11:15 بجے تک گفتگو ہوتی رہی، میں 11:15 بجے اٹھ کے آ گیا اور خدا حافظ کہہ کے رخصت کیا، اور صبح جب چند گھنٹوں کے بعد یہ بجتے میں پھر گئے اور وہیں جامع شہادت نوش کیا۔ ڈان اخبار کی ویب سائٹ پر ڈاکٹر صاحب کی شہادت پر جماعت احمدیہ کی مخالفت کا پس منظر بیان کر کے یوں ذکر کیا گیا ہے کہ ڈاکٹر مہدی علی قمر صاحب کوئی عام ڈاکٹر نہیں تھے، انہوں نے امریکن کالج آف کارڈیالوجی سے ینگ انویسٹیگیٹر کا ایوارڈ حاصل کیا اور سال 2003 اور 2004 میں امریکہ کے بہترین فزیشنز میں ان کا شمار ہوا۔ اس کے علاوہ سال 2005، 2006، 2007 میں مسلسل 3 سال تک، اور 2009، 2010، 2011 اور 2012 میں مسلسل 4 سال تک امریکہ کے بہترین کارڈیالوجسٹ میں ان کا شمار ہوا۔ نیز انہیں امریکن میڈیکل ایسوسیشن کی جانب سے فزیشین ریکگنیشن کا بھی ایوارڈ ملا۔ پھر یہ لکھتے ہیں اخبار والے کہ میں نے انٹرنیٹ پر مہدی صاحب کا ایک پروفائل پر ان کی مسکراتی ہوئی روشن تصویر دیکھی، جس کے ساتھ ان کے یہ الفاظ لکھے تھے کہ میں اعلیٰ ترین پیشہ ورانہ معیار کو قائم رکھتے ہوئے مریض کی بہترین دیکھ بھال پر یقین رکھتا ہوں تاکہ ان اداروں کی ترقی میں معاون ثابت ہو سکوں جن سے میں وابستہ ہوں۔ میری ترجیح پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو قابلیت، سچائی اور دیانتداری سے نبھانا ہے، اور یقیناً قابلیت، سچائی اور دیانتداری سے انہوں نے یہ سب نبھایا۔ پھر آخر میں لکھنے والے نے لکھا کہ ڈاکٹر مہدی علی قمر، میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو بچا نہیں سکا، لیکن میں نے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے، میں نے اپنی سلامتی خطرے میں ڈال دی ہے تاکہ کل میں ایسے نہ مروں کہ میری آواز نہ سنی گئی ہو۔ پھر پاکستان، امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، دنیا کے متعدد اخباروں نے اس نہایت بہیمانہ قتل اور انسانیت سوز فعل کی سخت مذمت کی ہے۔ اب تک 30 سے زیادہ ہے ان اخباروں کی تعداد جن میں خبریں شائع ہوئی ہیں، اس میں نیشنل پوسٹ کینیڈا، دی اسٹار کینیڈا، CBC نیوز کینیڈا، گلوبل نیوز، CNN، USA ٹوڈے، نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ، کولمبس ڈسپیچ، دی وال اسٹریٹ جرنل، اور یہ بہت بڑا مشہور اخبار ہے، دی ایکسپریس ٹریبیون، واشنگٹن ٹائمز، دی اسٹریٹجک انٹیلیجنس، ڈیلی میل، BBC اردو، الجزیرہ، ڈان وغیرہ۔ ان تمام تر اخباروں میں جہاں ڈاکٹر مہدی علی قمر صاحب شہید کے بہیمانہ قتل کی مذمت کی گئی ہے، وہیں جماعت احمدیہ کے تعارف اور پچھلی کئی دہائیوں سے ہونے والے جبر و تشدد کا بھی انتہائی تفصیل سے ذکر موجود ہے۔ ان تمام تر اخباروں نے جماعت احمدیہ کا تعارف کرواتے ہوئے جہاں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے نام اور دعویٰ نبوت و مسیحیت کا ذکر کیا ہے، وہیں اس امر کا بھی ذکر کیا ہے کہ جماعت احمدیہ ایک امن پسند جماعت ہے
جو جہاد کے نام پر مظلوموں کو قتل کرنے کی مذمت کرتی ہے۔ اسی طرح بعض اخباروں نے جماعت کے فلاحی کاموں کو بھی سراہا، بس یہ جان دے کر بھی تبلیغ کے نئے سے نئے راستے کھول گئے اور دنیا کو متعارف کروا گئے۔ وال اسٹریٹ جرنل جو دنیا کا مشہور اخبار ہے امریکہ کا، دنیا میں کئی جگہ چھپتا ہے، اس کے نامہ نگار نے شہادت کے واقعہ جماعت احمدیہ کے تعارف اور جماعت کے خلاف ہونے والے مظالم کا ذکر کرنے کے بعد ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی چیئرپرسن صاحبہ کا تجزیہ پیش کیا کہ گو کہ پاکستان میں تمام تر اقلیتیں ہی مظالم کا شکار ہیں، مگر جماعت احمدیہ سخت ترین ظلم و ستم کا شکار ہے۔ پاکستان کی کئی لوکل اخباریں احمدیوں کے خلاف اشتعال انگیز خبریں شائع کرتی رہتی ہیں۔ اگر مسیحی برادری کے خلاف دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ملک کے وزیر اعظم خود اظہار افسوس کرنے اور متاثرین سے ملنے جاتے ہیں، مگر احمدیوں کے حق میں کوئی کھڑا ہونے والا نہیں۔ احمدیوں کے حق میں انشاءاللہ تعالیٰ کھڑا ہوتا ہے اور خدا کھڑا ہوتا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ ترجمہ نگار نے شہید کے ایک ساتھی ڈاکٹر شنتانو سنہا کا بھی انٹرویو شائع کیا ہے۔ ڈاکٹر سنہا نے شہید مرحوم کے متعلق کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں ان سے زیادہ دیانتدار اور خوش اخلاق شخص نہیں دیکھا۔ آپ کے جسم میں ایک بھی شر پسند ذرہ نہ تھا۔ آپ بہت زیادہ خدمت خلق کے کرنے والے شخص تھے، اور گو کہ آپ جانتے تھے کہ آپ کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آ سکتا ہے، مگر اس کے باوجود خدمت خلق کے لیے پاکستان گئے۔ میں بس اس قدر چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ کس طرح ایک انتہائی بااخلاق انسان جو انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے گیا ہوا تھا کو انتہائی بہیمانہ اور انداز میں قتل کر دیا گیا۔ پھر آخر میں پولیس انسپکٹر کی طرف سے اس قدر بات درج کی ہے، ہم پولیس والوں نے کہا ہم کوئی روشنی نہیں ڈال سکے، اور ایک پولیس اہلکار کا یہ بیان ہے کہ ہم اکثر ایسے پمفلٹ دیکھتے رہتے ہیں جس میں اس ہسپتال جہاں روا کے ہسپتال جو ہے اور یہاں علاج کروانے کی مخالفت کی جاتی ہے، اور غالبانہ یہ قتل بھی اسی سے متعلق ہے۔ اسی طرح الجزیرہ کے ترجمہ نگار نے بھی یہی لکھا ہے، تجزیہ نگار نے، کہ اکثر احمدیوں کے خلاف ظلم اور تشدد کی خبریں ملتی رہتی ہیں، اور مجرم یہ ظلم اس تسلی کے ساتھ کرتے ہیں کہ حکومت انہیں سزا دینے کے لیے کچھ نہیں کرے گی۔ واشنگٹن پوسٹ نے بھی شہادت خبر اسی طرح لکھا کہ جرم اس لیے ہو رہے ہیں کہ پتہ ہے کچھ نہیں ہونا۔ پھر لنکاسٹر ایگل گزٹ جو کہ علاقے کا اخبار ہے، ڈاکٹر کی خدمات انجام دے رہے تھے، ایک تفصیلی مضمون مرحوم کی شہادت پر شائع کیا جس میں مرحوم کے ساتھ کام کرنے والوں کے تاثرات بھی درج کیے گئے۔ کیلی موریسن مینیجر جو ہیں وہاں کے کارڈیو ویسکولر بزنس ڈیولپمنٹ کے، انہوں نے کہا کہ یہ ایک انتہائی افسوسناک وقت ہے، اور یہاں ہسپتال میں ہر ایک کی آنکھ آنسوؤں سے تر ہے۔ پھر نامہ نگار نے اس امر کا بھی اظہار کیا کہ مرحوم گارڈن بی سنیدر کارڈیو ویسکولر انسٹیٹیوٹ کے بانی ڈاکٹروں میں سے تھے، اور انہیں 2013 میں عظیم الشان خدمت خلق یعنی لیجنڈری فلنتھراپسٹ کا اعزاز بھی ملا تھا۔ نامہ نگار نے لکھا ہے کہ مرحوم کی وفات سے نہ صرف جماعت احمدیہ کے افراد بلکہ کمیونٹی کا ہر فرد متاثر ہوا ہے۔ ان کے مریض بھی ان کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں اخباروں میں۔ کولمبس ڈسپیچ نے اپنی خبر میں مرحوم کے بڑے بیٹے انٹرویو لیا۔ یہ لکھتا ہے کہ 16 سالہ عبداللہ علی سے جب پوچھا گیا کہ وہ اپنے والد صاحب کے اس طرح قتل کیے جانے پر کیسا محسوس کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آئی ایم ڈس اپوائنٹڈ۔ نامہ نگار نے اس جواب کو پسند کرتے ہوئے خاص طور پر ذکر کیا
کہ اس بچے کے دل میں غصہ یا انتقام کا جذبہ نہیں۔ فاکس 28 کولمبس نے بھی مرحوم کی شہادت کا ذکر کیا اور مرحوم کے بڑے صاحبزادے عبداللہ علی کا انٹرویو بھی شائع کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب ایک عظیم شخص تھے اور مجھے یقین ہے کہ اگر قاتل کچھ دیر رک کر آپ سے بات کرتے تو یقیناً آپ ان کی زندگی میں بھی کوئی مثبت تبدیلی لے آتے۔ انہوں نے یہ قتل صرف ایک ایسی جماعت کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا ہے جن کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتے، اور یہی حالت ہے۔ مولویوں نے صرف زہر بھر دیا ہے، خود ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے کیا نہیں۔ BBC اردو نے بھی مرحوم کی شہادت اور احمدیوں کے خلاف ظلم و ستم کا ذکر کیا اور نیز طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ کے خلاف چھپنے والے پمفلٹ کا عکس بھی شائع کیا، جس میں لکھا ہوا ہے کہ طاہر ہارٹ میں علاج کروانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، نیز احمدیوں سے تعلق رکھنے والا خود بھی کافر ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ شہید تو اپنی زندگی میں بھی کامیابیاں دیکھتا رہا اور مخلوق خدا کی خدمت کرتا رہا، اور موت بھی ایسی پائی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے دائمی زندگی دے گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پیارے بھائی کو جنت میں اعلیٰ درجے عطا فرمائے، لمحہ لمحہ ان کی درجات کی بلندی ہوتی رہے اور اپنے پیاروں کے قدموں میں اس کو جگہ دے، ان کی بیوی بچوں کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ڈاکٹر صاحب شہید کی تمام نیک خواہشات اور دعائیں جو انہوں نے اپنے بچوں کے لیے کی انہیں قبول فرمائے۔ جیسا کہ میں بتا آیا ہوں کہ ہماری ترقیات اور دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہمارے پاس دعاؤں ہی کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ ظاہری سامان کی طرف بھی توجہ دلائی ہے، وہ بھی ساتھ سے ہونا چاہیے جس حد تک ہو سکتا ہے۔ اس لیے روا میں اس واقعہ کے بعد اب روا میں انتظامیہ کو بھی پہلے سے زیادہ چوکس اور ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے، اپنی تدبیروں اور وسائل کو انتہا تک پہنچائیں، پھر معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑیں۔ اور پھر روا کے ہر شہری کو بھی چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ اس پیارے شہید نے روا کی زمین پر اپنا خون بہا کر ہمیں دعاؤں اور تدبیروں کی طرف توجہ دلائی ہے، بس اس طرف بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے احمدی بھی پاکستانی احمدیوں کے لیے بہت دعائیں کریں، کیونکہ وہ انتہائی ناقابل برداشت حالات میں اب رہ رہے ہیں، اور یہ حالات جو ہیں وہ شدت اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اب تو پورا ملک ہی ظلموں کی داستان بن کے رہ گیا ہے۔ کچھ دن ہوئے ہائی کورٹ کے اندر پتھر مار مار کر ایک عورت کو مار دیا، روزانہ وہاں قتل و غارت ہو رہی ہے، اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک احمدی کو شہید کیا تو اس کا بدلہ ہے۔ یہ ظلم، یہ سب کچھ، یہ جب شہید کیا گیا، یہ سرکاری اہلکار بھی وہاں یقین موجود ہوں گے، پولیس بھی موجود ہوگی، ان کے سامنے ہوا، اور جو ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں ہر ایک پہ، وہ اللہ اور رسول کے نام پر ہو رہا ہے۔ اس رسول کے نام پر ہو رہا ہے جو محسن انسانیت، اس رسول کے نام پر ہو رہا ہے جو رحمت للعالمین ہے۔ بس ہمارے دل اس بات سے زخمی اور چھلنی ہوتے ہیں کہ اگر ظلم کرنے ہیں تو کم از کم اللہ اور رسول کے نام پر ظلم تو نہ کرو، اس محسن انسانیت اور رحمت للعالمین کے نام پر ظلم تو نہ کرو، اسلام کو بدنام تو نہ کرو۔ لیکن یہ ان کو سمجھ نہیں آتی، اور ان کو پتہ نہیں کس طرف جا رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی تقدیر چلے گی، اور انشاءاللہ ضرور چلے گی، تو ان کے نام و نشان مٹ جائیں گے، نہ ظلم کرنے والوں رہیں گے اور نہ ظلم کی پشت پناہی کرنے والے رہیں گے۔
बस हमें दुआएं करनी चाहिए, बहुत दुआएं करनी चाहिए। अल्लाह ताला अवामुन्नास को भी उलमा के चुंगल से निकाले और ये हकीकत को समझें और ज़माने के इमाम को पहचानने वाले हों। नमाज जुमा के बाद में इंशाल्लाह नमाज जनाजा गायब भी पढ़ाऊँगा शहीद मरहूम का। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाहि रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर।